السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ معزز اسلامی بھائیوں، کل کے درس پارہ نمبر 8 کے بارے میں ہم دیکھے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی گئی۔ پارہ نمبر 8 کے آخر میں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیل سے پارہ نمبر 9 میں اللہ نے اسی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کی تراویح پارہ نمبر 9 کی تلاوت کی جائے گی۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے تعلق سے بتایا کہ جب بھی ان کے نبی ان کی قوم کے پاس اللہ کے بارے میں بتائے، توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے قوم کے جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے انکار کیا۔ قوم کے جو شریف قسم کے لوگ، رئیس قسم کے لوگ، انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا، کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ہر دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب طبقات ہی تھے، کمزور طبقات، ضعیف لوگ ہی ایمان لانے والے تھے۔ نبی کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں، مکے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کمزور طبقات ہی تھے، ضعیف قسم کے، مظلوم قسم کے لوگ ہی ایمان لانے والے تھے۔ اللہ یہی کہتا ہے بار بار، قال الملؤ جو قرآن میں بار بار آتی ہے، الملؤ کہتے ہیں قوم کے بڑے لوگ، گاؤں کے بڑے مالدار قسم کے لوگ، انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا نبیوں کا۔ تو یہ اصول رہا ہے شروع ہی سے، اور نبی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا کہ مالدار قسم کے لوگ بولتے تھے ہم بڑے مالدار ہیں، دین اگر حق ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ یہ فقیر دین کو ماننے والے، کیسی عجیب بات ہے، یہ لوگ لاجک پیش کر کے دین کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سب لوگوں نے تکبر کیا، ہم نے ان کو برباد کیا اور ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، پارہ نمبر 9 میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ کے وہ معجزہ پیش کیے تھے، جو معجزہ کہ اللہ نے عطا کیا تھا، اگر لاٹھی ڈال دیں گے تو اژدہا بن جائے گا، اگر بغل میں ہاتھ رکھیں گے تو سفیدی آئے گی، تو اس وقت بھی قرآن کہتا ہے قال الملأ، قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی جادوگروں کو بلا لیتے ہیں، پھر دیکھو کہ کون جیتتا ہے۔ بستی میں اعلان کیا گیا جتنے بھی مصر کے بڑے سے بڑے ماہر جادوگر ہیں سب کو حاضر کیا جائے، اور بستی میں اعلان کیا گیا سب لوگ حاضر ہو جائیں۔ سب لوگ حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو کیا ہوا، اژدہا بن گیا۔ جتنے بھی جادوگروں نے لے کر آئے تھے کرتب، وہ سب کو نگل گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللہ کہتا حق غالب آ گیا، جو وہ لوگ بنا کے لائے تھے سب ختم ہو گئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين، جو جادوگر ہرانے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وہی لوگ موسیٰ پر ایمان لانے لگے، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ میں تمہارے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دوں گا اور کھجور کے درخت میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال فرعون کا یہ پلاننگ تھی، وہ سب چوپٹ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کے ذریعے سب کو برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی ہی ہمیشہ جیتنے والی ہے، اللہ کا معجزہ ہی غالب آنے والا ہے، اللہ نے اسے بتایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے تو فرعون کے جو وزیر تھے وہ کہنے لگے کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور ان کے بھائی فرعون کو؟ زمین میں فساد مچاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون ستانے لگا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیا کیا آزمائش آئی؟ طوفان اللہ نے بھیجا، فارسلنا علیہم الطوفان، یعنی پوری کھیتی باڑی ختم ہو گئی، قحط سالی آ گئی۔ پھر دوسری آزمائش والجراد، ٹڈیوں کی آزمائش، پوری کھیت کو برباد کرنے والی تھی ٹڈیاں۔
جسے ہم تمل میں ویٹی کلی کہتے ہیں، بہت بڑی آفت ہے، کسان جانتے ہیں کہ ان پر کیا نقصان ہوتا ہے۔ والقمل والضفادع، جوں کی آزمائش، سر میں جوں، پیر میں جوں، ہر جگہ جوں نظر آنے لگے، مینڈک ہر جگہ مینڈک ہی نظر آنے لگے، اور پورے تالاب کے پانی کو اللہ نے خون کی ندی بنا دیا، ندیاں خون بن گئی، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، جو بھی پیتے خون نظر آتا تھا۔ ایسے میں فرعون پریشان ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ اگر تم دعا کرو اللہ سے میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ دعا کیے لیکن پھر وہی رفتار بیڈنگی جو پہلے تھی، وہی ظلم، وہی تکلیفیں دینے لگا فرعون، سدھرنے والا نہیں تھا۔ آخرکار اللہ نے رات نکلنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، یہاں تک کہ فرعون پیچھا کرنے لگا، اور سمندر کو حکم دیا گیا کہ سمندر میں راستے بن جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون بھی گزرنا چاہا، ہوا کیا کہ فرعون بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے ڈوبنے لگا۔ اور بھی تفصیلات سورہ یونس میں اس کی موت کی کیفیت اللہ نے ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اور بھی تفصیل سے ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کا۔ جب بنی اسرائیل پار کرنے لگے سمندر کو، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ دیکھو عجیب قوم ہے یہ یہودی قوم جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ سے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک درخت مخر کر دیجیے، ہم بھی پوجا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، قال غیر اللہ ابغیکم الہا، ارے تم ان گمراہ معبود کو چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں ساری دنیا میں فضیلت دی، ابھی تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو اللہ نے ڈبویا، کیا یہ دیکھ کر بھی تم شرک کو نہیں چھوڑے؟ کیا تم اس درخت کی پوجا کرنے چاہتے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ باطل ما كانوا يعملون، یہ تو باطل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان چیز کی تم مطالبہ کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل تم کتنے ناشکر ہو اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو یہ جو بتائی جا رہی ہے تفصیل سے واقعہ قریش کو بتایا جا رہا ہے، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے کیا کچھ نعمتیں نہیں دی تمہیں مکے کا متولی بنایا، مکے کی جو عزت ہے تمہیں حاصل ہوئی۔ قوم کے قبیلے والے اگر دوسرے قبیلے والے گزرے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن اے قریش کے لوگوں تم گزرتے ہو تو تمہارا احترام کرتے ہیں، اتنی نعمت دے کر بھی تم رب کو کیوں نہیں مانتے، نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تمہاری تو ویسی حالت ہے جیسے بنی اسرائیل کی حالت ہے، ان کو سب کچھ کر کر بھی وہ ناشکری قوم بنی، اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والی تھی، اللہ کے ساتھ انہوں نے ناشکری کی۔ تو یہ ایک نعمت اللہ گنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہ میں تورات کی لینے کے لیے جا رہا ہوں 40 دن کی مدت میں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کا خیال رکھنا۔ جاتے ہیں اور وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی کوہ طور پر۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی، کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا ایک فلیش جھلک میں پہاڑ پر دکھاتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر درست باقی رہے تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے ایک بالکل یوں سمجھو کہ بس فلیش، ایک جھلک، اپنا چہرہ بھی نہیں بلکہ اس کی روشنی کی ایک جھلک دکھائی تو کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے، مجھے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو نبی نے کہا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ حجاب میں ہے، اللہ حجاب ہٹا دے تو پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین اصلی شکل میں آئے گا، اس وقت نصیب ہوگی جنتیوں کو جو قرآن
کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو رب کا دیدار نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، جو دیدار کو ہم دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں ترستے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ایک خواہش، ایک تڑپ، اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے بندے وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ہمیں تڑپ ہے، خواہش ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ہمیں ضرور اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا، بہت ساری تعلیمات تھی۔ جب آئے واپس تو کیا دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے ہیں، عجیب قسم کے لوگ، ہزار نشانی دیکھ کر بھی ناشکری، فوراً غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچنے لگے، جیسا کہ دوسری صورت میں ہے، اپنے بھائی کی داڑھی کھینچنے لگے، کیا تم نے کر دیا، میں نے کیا ذمہ داری دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا، میں نے روکا تھا، لیکن وہ سدھرنے والے نہ تھے۔ سامری جو ایک آدمی آئے تو اس کے بعد مان کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے، آخرکار جو لوگ پوجا کیے ان کو قتل کیا گیا۔ بہرحال جتنے لوگ باقی تھے ان کی تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے بس، یعنی تو کم از کم بات کریں گے ہم لوگ۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں بات کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ دیکھنا ہی چاہتے ہیں۔ آخر کر مجبور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چنا اللہ سے ملاقات کے لیے، کوہ طور پر لے آئے۔ جب وہ لوگ حاضر تھے تو اچانک ایک زلزلہ، ایک جھٹکا پہاڑ میں دیا گیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ان بیوقوف یہ جاہل قسم کے لوگوں سے کیا تو سب کو ہلاک کر دے گا؟ اللہ یہ تو ایک آزمائش تھی، اللہ معاف کر دے، تو اسے بہکاتا ہے جسے چاہے تو گمراہ کرتا ہے، جسے ہدایت دیتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر۔ اللہ سے دعا کیے، جو لوگ آئے تھے 70 لوگ بھی مر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو یہ قسم کے سوالات بہت تنگ کیے موسیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کر، ایسے سخت لہجے میں اس نے بے ادبی سے کہا تھا۔ نبی نے کہا الا معدل فمن يعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اللہ رحم کرے موسیٰ پر، مجھ سے بھی زیادہ اس کی قوم نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بہت تکلیف جھیلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، عجیب عجیب قسم کے سوالات، بہت ظلم، بہت نافرمانی، ایک بھی بات ماننے والے نہ تھے۔ اسی لیے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں بولے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسا بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ جب موسیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جا کے لڑ کر عمالقہ ظالم قوم کو نکالو، انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا اے محمد، اے نبی، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ غماد جو دور جگہ ہے مدینے سے، وہاں تک بھی جانا چاہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اور بنی اسرائیل میں ہی فرق ہے، کتنے اطاعت گزار صحابہ تھے، بنی اسرائیل کس قدر نافرمان قوم تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہتا ہے اے یہودیوں تم نبی محمد پر ایمان لاؤ، جو تمہاری کتاب میں بھی اس کی بشارت ہے اور انجیل میں بھی بشارت ہے۔ کرسچنوں سے بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بائبل میں، انجیل میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ سچی معنی میں تورات میں بھی، انجیل میں بھی 10 سے زائد جگہ میں اشارہ دیا گیا۔ ہر نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری دور میں ایک نبی آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ایک ریگستانی علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے، یہ نشانی ہوگی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ امی ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، یہ سب نشانیاں ساری چیزیں موجود ہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ تورات میں بھی یہ چیز موجود ہے، وہ نبی آئے گا، وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، حلال چیزوں کو وہی پاک چیزوں کو حلال کرے گا، خبیث چیزوں کو وہ حرام کرے گا، اور وہ ٹیکس کو تم سے دور کرے گا۔ یہ سب چیزیں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے یہودیوں، تم کتاب میں دیکھ کر بھی کیوں نہیں مان لاتے؟ اس کے بعد نبی کو حکم دیا گیا، اے نبی کہہ دو، اعلان کرو، سب سے کہو کہ میں تم سب کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ساری شریعت منسوخ۔ اگر یہودی کہے کہ میں اپنی دین پر جمے رہوں گا، موسیٰ کی پیروی کروں گا، نہیں۔ اگر کرسچن کہنے لگے ہم عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں، نہیں۔ سب کرسچن کو، سب یہودی کو نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ پوری شریعت منسوخ، ڈیلیٹڈ، سب چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن نبی کی شریعت نافذ کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تورات کا کچھ باتیں لا کر پڑھنے لگے نبی کے پاس، اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گیا، وہ بکر اشارہ کیے، فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا یہ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کا نبی نے کہا، اے عمر، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے وہ بھی میری پیروی کرتے، یہ لفظ انہوں نے کہا۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں جتنی ہدایت ہے وہی کافی ہمارے لیے، حدیث رسول ہمارے لیے کافی ہے، اس کو چھوڑ کر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تو رکھیں گے تورات پر، انجیل پر، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن کے آنے کے بعد ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن سیدھا راستے پر رہنمائی کرتا ہے۔ تو دیکھو، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی کے امت ہی بن کر آئیں گے، وہ بھی شریعت کی اتباع کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اس وقت نماز کو آگے بڑھایا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کہیں گے امام مہدی سے، تم آگے بڑھو، تم حقدار ہو، اور میں امتی بن کر آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے۔ تو نبی کی شریعت کے سامنے پوری شریعت جو نا منسوخ ہو چکی ہے، قیامت تک جو نا اسی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر بہت سے لوگ اماموں کی شریعت کو اپناتے ہیں، اماموں کی طریقت کو، علماء کی طریقت کو، بزرگوں کی طریقت کو پریفرنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، کتنے معاملے میں، کتنے مسائل میں ہم نے مسلک کو داخل کیا، کتنے معاملہ میں، کتنے میٹر میں ہم نے حدیث کو ٹھکرا کر اماموں کی بات کو اہمیت دی، حالانکہ بیچارے اللہ ان کی خبر کو منور کرے، ان اماموں کو کیا قربانیاں تھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، عبد الرزاق، حاکم، بیہقی، کتنی لمبی لسٹ ہے اماموں کی، کیا کیا قربانیاں ہیں۔ سبھی نے ہی کہا تھا کہ اگر میری بات کے سامنے نبی کی بات آتی ہے تو میری بات کو کچرے میں پھینک دو، دیوار پر پھینک کر مارو، تمہیں میری بات کو قبول کرنا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ نے منع کیا، کس؟ ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، دو شاگرد، انہوں نے اپنے استاد سے 70% مسئلے میں اختلاف کیا، استاد تم ایسے کہتے، حدیث ایسی بتاتی ہے، انہوں نے قبول کیا، چھوڑ دو میری بات۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر ائمہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تو غور کرنے کا مقام نبی کہتے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو سوچ کر دیکھو کہ نبی کی بات کتنی ہمارے نزدیک، ہم لوگ تقلید میں اس قدر اوندے ہو چکے ہیں، حدیث رسول کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اسے خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہمارے حضرت نے ایسا بولا، ہمارے مسلک میں ویسا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگ آ کر پوچھتے ہیں میرے پاس بھی، ہمارے مسلک میں ایسا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ، کیا دین کو بانٹ دیا ہم لوگ؟ سوال ایسا ہونا چاہیے تھا کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ ہمارے مسلک میں ویسا ہے، تمہارے مسلک میں کیا ہے؟ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول سب کا یہی مسلک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اصل چیز ہے، ان کو چھوڑ کر کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ موت سے پہلے بھی نبی نے یہی بات بتائی، ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا، بولنے کا انداز کیا ہے نبی کا، لن عربی میں ہرگز نہیں،
ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ اگر قرآن سنت کو تھام لیں گے تو تمہیں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. تو ہم بس کہتے ہیں سبھی سے کہ سوچ کر دیکھو اللہ کے رسول کی اطاعت اصل ہے یا کسی اور کی اطاعت اصل ہے. جو ہمیں قرآن ہمیں 25 سے زائد مقام پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس کے بعد اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک اور حرکت کا ذکر کیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ کہ ایک بستی تھی ساحل کے علاقے پر, وہاں منع کیا گیا تھا ہفتے کی مچھلی نہیں پکڑنا. انہوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ گڑھے کھود دیتے تھے ہفتے کے دن اور مچھلی آ کر گر جاتی, اتوار کے دن کھاتے تھے. ہیلا تلاشی کی. لوگوں نے روکا ان کو. ایک اور جماعت تھی, بولے ارے ان کو بول کر کیا فائدہ, وہ سدھرنے والی قوم نہیں, چھوڑ دو انہیں. ہوا کیا, جو لوگ ہفتے کے دن مچھلی کھائے صبح وہ یا تو بندر بن گئے یا تو خنزیر بن گئے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی وجہ سے اس بستی والے کو خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا. اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا تھا ان کو کیوں تم روکتے ہو, ان کو کیوں تم منع کرتے ہو, ایسے لوگوں کو بھی بندر خنزیر بنا دیا گیا. یہ بعض علماء کا خیال ہے, لیکن واللہ عالم ان لوگوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو بول کر کچھ بھی فائدہ نہیں, ان کو اپنی حرکت پر چھوڑ دو. تو معلوم یہ ہوا کہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی برائی ہے. برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی برائی ہے. ہمیں جب بھی برائی دیکھتے ہیں تو ہمیں برائی کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی حقیقت طرف اشارہ کیا آیت نمبر 102 میں سورہ اعراف 172 میں. وہ کیا؟ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, ساری روحیں نکلی ان کی پیٹھ سے. قیامت تک جو انسان آنے والا ہے سب روحیں نکلی, اس میں میں بھی اور آپ بھی سبھی لوگ تھے. پوری انسانیت نکلی ان کی پیٹھ سے. سب کو کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں اور آپ سب لوگ بھی اس وقت تھے موجود. سبھی نے ایک لفظ میں کہا بلا, کیوں نہیں, تم ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا سنو, آج تم کہتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں, آج تم کہتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں, لیکن کل قیامت دن میرے پاس آ کر یہ نہیں کہنا کہ اللہ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ ہم نے اپنے بڑے لوگوں کی پیروی کی, ہم نے شرک کر لیا, ہم لوگ غافل تھے. ایسا نہیں, ہم لوگ اس سے غافل تھے. ایسا آ کر تم بہانہ مت بناؤ, اور میں تمہیں یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا, اور نبی تمہارے پاس آئیں گے اور دین کی باتیں بتائیں گے, قرآن نازل کیا جائے گا. انبیاء تمہارے پاس آئیں گے, قرآن نازل کیا جائے گا, لیکن تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا. سبھی لوگوں نے اقرار کر کے آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پیشانی میں ایک روشنی تھی, پوچھا ایک کون ہے؟ تو کہا کہ داؤد علیہ السلام ہے. تو کہا کہ میری عمر کا ایک 40 حصہ انہیں دے دو. تو اللہ نے دے دیا. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, جب ان کی روح نکالی گئی, انہوں نے کہا کہ ابھی میری عمر کی 40 سال باقی ہے. تو اس وقت کہا گیا کہ روح کی جو عالم ارواح میں جب اقرار لیا گیا تھا کہ تم نے اپنے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا تھا. جب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عمر کی 40 حصہ دے دیا ہے تو بھول گئے. وہ نبی فرماتے ہیں آدم بھولے ساری ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. اسی لیے انسان کہتے ہیں, انسان کے معنی بھولنے والا.
تو آدم علیہ السلام بھول گئے تو انسانیت بھی بھولتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ہم سب پہلے ہی پیدا ہو گئے، ہماری روح پہلے ہی پیدا ہو گئی۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ روح نکال کر ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ اب ہمارے جسم میں جو روح ہے یہ چند سالوں کے لیے، چند مطلب جس کی عمر جتنی ہے مقدر میں اتنی عمر ہے، اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے یہ روح دوبارہ اسی دنیا میں جانے والی ہے۔ جب ہماری روح جائے گی تو ہمیں معلوم ہوگا ارے یہ ہمارا پرانا گھر ہے، ہم پہلے رہ کر آ چکے تھے۔ اب جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں سب جو نا وہاں پر ابھی تک سٹوریج ہے، جب ان کی مدت آئے گی وہاں سے نکال کر روح ڈال دی جائے گی جسم میں۔ یوں سمجھو کہ روح جو نا ایک سافٹ ویئر ہے، جسم میں ایک ہارڈ ویئر ہے، اصل روح ہے، اسے ہمیں سدھارنے کی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت پر اشارہ کیا ہے، ہمیں اس کو پڑھیں کہ ہم اللہ سے وعدہ لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں، اس سورت کے آخر میں اپنے بندوں کو عقیدۃ توحید کی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ بہت سے لوگ اولاد کے معاملے میں شرک کرتے ہیں، شرک اس معنی میں کہ اللہ کی دی ہوئی اولاد کو شرکیہ نام رکھتے ہیں، عبد النبی، نبی کا بندہ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح لوگ نام رکھتے ہیں غلط غلط نام، شہنشاہ، نبی نے منع کیا شہنشاہ نام رکھنے سے۔ کون شہنشاہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ نام رکھتے ہیں۔ حدیث میں منع ہے کہ شہنشاہ نام مت رکھو۔ اسی طرح غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ نام یاد کر کے لوگوں کو رکھتے ہیں، بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، اولاد جو دی گئی ہے اس میں یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ اعراف ختم، پہلا سجدہ انشاءاللہ آج کی تراویح میں کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، اسی بارے میں سورہ انفال میں جنگ بدر کا قصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم چونکہ یہ قصہ جناب 10ویں پارے موجود ہے، یہ سورہ انفال انشاءاللہ کل کے درس میں بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر چلائے، قرآن کو سفارشی بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔